بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ایک دفعہ پھر پروفیسر حکیم عطاء الرحمن صدیقی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے کہ نیند کے مسائل جو ہیں وہ ہر بڑھتے دن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں، خواہ عورتیں ہوں، مرد ہوں یا کسی بھی عمر کے حصے میں ہوں۔ نیند جو ہے اس کا نہ آنا، یا اگر دوران نیند ایک دفعہ آنکھ کھل جائے تو دوبارہ نیند نہ آنا، یہ اصل میں پرابلم کیا ہے؟ جی السلام علیکم حکیم صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ۔ خوش آمدید سر بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب، ہیلتھ اویئرنیس کے حوالے سے جو آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس دور میں ان کا ہے۔ اللہ پاک آپ کے اس کام میں مزید برکت دے۔ سر ہماری پوری کوشش ہے کہ ناظرین کو حقیقی علم جو ہے وہ پہنچایا جائے، ان کے نالج میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ دنیا جو آپ جیسے کہہ جا رہے ہیں کہ دنیا ہربل کی طرف لوٹ رہی ہے، کہ اس وقت پوری دنیا جو ہے اس میں ہربل جو طریقہ علاج ہے آپ کو پتہ ہے وہ بڑی تیزی سے دوبارہ سے مقبول ہو رہا ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں نیند کے حوالے سے کہ عصر حاضر میں نیند جو ہے اس کا نہ آنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر جو نیند کی کمی ہے یہ اس دور میں ایسا بڑا ایشو بن چکا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کی دولت آپ کے پاس ہے اور آپ کے پاس ہر آسائش ہے، لیکن اگر آپ کو رات کو نیند نہیں آتی تو آپ در حقیقت بیمار بھی ہیں، مجبور بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں۔ جی، اور نیند ایسی چیز ہے جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی تو اس صورت میں آپ کے جو جتنے بھی ہارمونز ہیں وہ بیلنس نہیں ہوں گے، آپ کی جتنی رطوبات جو آپ کے لیے مثبت ثابت ہوتی ہیں جنرل ہیلتھ کے لیے وہ ان کا سیکریٹ نہیں ہو پاتا، آپ کے اعصابی نظام، عضلاتی نظام، جسم پورا دن آپ کام کاج کرتے ہیں اور باڈی آپ کی تھک جاتی ہے، تو اس باڈی کی تھکن کو جو سیلز ان کو ریکٹیفائی کرتے ہیں یا ان کی ریپیئرنگ کرتے ہیں وہ ہی نہیں بن پاتے۔ اچھا، نیند کا جو مین مسئلہ ہے، پہلے تو میں آپ کی توجہ اس طرف ڈلوانا چاہوں گا کہ نیند لوگوں کو کیوں نہیں آ رہی۔ سر دیکھیں، پہلے نا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بہت تھی، ہم گیم کرتے تھے، اپنی باڈی کو ہم تھکاتے تھے، وارم اپ ہوتی تھی باڈی۔ آج کل ان ڈور ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، موبائل کی خاص طور پر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ہماری نیند ختم ہو چکی ہے۔ یہ سہولتوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کہ ہم پیدل نہیں چلتے، ہم کام کاج نہیں کرتے ہاتھوں سے، جسمانی کام کاج۔ یہی ہے شہزاد صاحب، لائف سٹائل سیڈنٹری ہو چکا ہے، جہاں کھایا پیا وہیں بیٹھ گئے اور وہیں سو گئے، تو ایک تو ہماری بہت سی بیماریاں، کمپلیکیٹڈ پیچیدگیاں باڈی میں جو ہیں وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں۔ دوسرا سر، ہمارا رات کو جاگنا، ساری رات اللہ نے رات بنائی ہے آرام کے لیے، دن بنایا کام کے لیے، یہ ایک فطرت کا نظام ہے۔ ہم جب فطرت کے برخلاف اپنی زندگی کو گزارتے ہیں تو وہاں فطرت کی تمام چیزیں جو ہیں، اپنے جو رطوبات ہیں، جیسے میں اب مثال دوں کہ ہمارے یہاں لوگوں کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رات کو جب لیٹتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، تو جب ہمیں نیند نہیں آتی تو ہم موبائل دیکھنے لگ جاتے ہیں، جب ہمیں نیند نہیں آتی تو ہم اپنے کسی عزیز و اقارب سے بات کرنے لگ جاتے ہیں ٹیلی فون پہ، ہمیں جب نیند نہیں آتی تو ہم تہجد پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ بھائی پہلی چیز تو آج آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ نیند اللہ پاک کا ایک ایسی نعمت ہے، یعنی اللہ پاک نے ہمارے برینز کے اندر کچھ ایسے ہارمونز بنائے ہیں جس کو ہم میلاٹونین کہتے ہیں۔ اچھا، میلاٹونین وہ ہارمون ہے جو انوائرمنٹ میں ریلیز ہوتا ہے۔ جی، تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو لوگ نیند سے متاثر ہیں ان کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے جب سونے کا ارادہ کرنا ہے تو آپ باوضو وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد آپ بسترے پہ لیٹ کے جو بھی مسنون اذکار ہیں وہ کریں، اور اس اذکار کے بعد لائٹ بند کرنا، یعنی روشنی کو مدھم کرنا، یہ کمپلسری ہے، چونکہ اندھیرے کے اندر میلاٹونین ریلیز ہوتا ہے، روشنی میں کبھی نہیں ہوتا۔ اور سکرین سے دور رہنا، جو کسی بھی قسم کی سکرین ہے، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے یا LED سکرین وغیرہ۔ بہت پیاری بات کی آپ نے کہ آپ نے سونے سے قبل 2 گھنٹہ قبل اپنے آپ کو موبائل کی سکرین، کیمرے کی سکرین یا اپنے موبائل ٹی وی کی سکرین سے دور رکھنا ہے۔ یہ بات کا حقیقت ہے، چونکہ اس کے جو ریز، اس کے جو اثرات ہیں وہ بھی آپ کے برینز کے لیے ڈرائنس، خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ کہ اس کے بعد آپ نے میڈیٹیشن کی طرف جانا ہے۔ اچھا، میڈیٹیشن میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ وہ مراقبہ ہے بیسیکلی، اور مراقبہ بحیثیت مسلمان ہم لوگ شرعی مراقبہ، سنت مراقبہ یا جو اسلامک مراقبہ ہم کرتے ہیں، اس کو آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، چونکہ ہمارے اس پروگرام میں وقت کم ہے۔ تو ایک آپ مراقبہ کریں گے اور اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو تصورات میں لے جانا ہے، اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اب مجھے جو ہے نا میرا جو میلاٹونین ہے میرے برینز میں، وہ ہارمون ریلیز ہو رہے ہیں جو مجھے سلائیں گے۔ اور لٹرلی آپ یقین کریں، جب ماحول بن جائے گا اور آپ اپنے تمام پریکٹس کر کے سو جائیں گے تو 15 منٹ کے اندر اندر آپ کو خود نہیں پتا ہوگا کہ
کہ آپ کو کتنی گہری نیند آئی ہے۔ حکیم صاحب یہ بھی ذرا کلیئر کرتے جائیں کہ نیند اگر نہیں آتی مثال کے طور پہ تو اس سے کون کون سی بیماریاں ہیں لاحق ہو سکتی ہیں؟ سر آپ نہ آنے کی وجہ سے سب سے پہلی چیز ہے آپ کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ اچھا، آپ نیکسٹ ڈے بظاہر تو آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن آپ ذہنی طور پہ کسی کام کرنے کو چاقو چبند نہیں ہوتے۔ تیسرے نمبر پہ نیند نہ آنے کی وجہ سے آپ کے اندر لاس آف میموری، اور اس سے ریلیونٹ میں اگر تھوڑا ایگریویٹ کروں تو ڈیمنشیا جیسا موذی مرض بھی نیند کی کمی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، پانچواں اہم مسئلہ موٹر نیورون ڈیزیز، آپ کی برین کے اندر ایسے سیلز ہیں جو ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی لائف کم ہو جاتی ہے، اور موٹر نیورون ڈیزیز پوری دنیا کے اندر بالخصوص یورپین کنٹری اس کو ALS کے نام سے بھی منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ آپ کا ایک ایسا خطرناک موذی مرض ہے جس میں آپ کا برین کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، میسیجنگ کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ملٹیپل سکلوسس کے ایشوز ہے جو میسیجنگ کا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کروں لیکن اگلے ہی لمحے آپ بھول جاتے ہیں اور آپ کا برین اس کو واش کر دیتا ہے کہ آپ نے کیا کام کرنا تھا۔ تو یہ ایسے خطرناک موذی مرض ہیں جو پوری دنیا میں لا علاج ہیں، وہ نیند کی کمی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اچھا، اب آخر میں ناظرین کو تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ جیسے آپ نے ایک تو میڈیٹیشن کا بتایا، اس کے علاوہ اگر وہ کچھ چیز کھانے میں استعمال کرنا چاہیں تو کون سی ایسی غذائی چیزیں ہیں جسے وہ اگر استعمال کریں تو ان کا نیند کا جو پیٹرن ہے وہ بہتر ہو سکے، اگر ان کی درمیان میں آنکھ کھل جاتی ہے تو دوبارہ بھی ان کو نیند آ سکے؟ جی شہزاد صاحب، آپ نے تھوڑا دیر کیا، درست کیا، لوگ یہی سننا چاہتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ ہمارے اور ڈاکٹرز میں یہی فرق ہے کہ ہم الحمدللہ نیچروپیتھی سے، نیچرل انگریڈینٹ سے، کچن ریسیپی سے اور آپ کے ارد گرد جو جڑی بوٹیوں سے انہی کے ذریعے لوگوں کو حل دینا چاہتے ہیں۔ جی دیکھیں، ہماری عوام ہماری اس ٹائم بہت بیمار ہے، بہت پریشان ہے، اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ جو ٹرنکلائزر ہیں، سیڈیشن ہیں، یہ اتنے منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے تو یقین کیجئے کہ وہ اپنے بچوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو یہ نہ دیں۔ اور میں یہ ہمارے پاس جب مریض آتے ہیں اور میں سنتا ہوں کہ ینگ ایج کے، ٹین ایج کے بچے اینٹی ڈپریشن دوائیاں کھا رہے ہیں، ٹرنکلائزر لے رہے ہیں، تو میرا دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میں اپنے ان ڈاکٹرز بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر ڈائٹ سے ہی بچہ ٹھیک ہوتا ہے تو آپ پلیز وہ دوائیاں نہ دیں جس سے بچے کے اندر ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں جو آپ کو پتا ہے ٹرنکلائزر اور سیڈیٹیو دوائیاں امپوٹنسی پیدا کر رہی ہیں۔ سیڈیشن اور جو یہ ٹرنکلائزر دوائیاں ہیں یہ ریپروڈکٹیو آرگن کو ایزوسپرمیا، اولیگوسپرمیا، یعنی ہمارے آج دیکھیں اس دور میں اولاد نہیں ہو رہی، ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے، کوئی جینیٹکلی ایشوز ہیں، ہمیں کیا پتا جو دوائیاں ہم روز روٹین میں اپنے سکون کے لیے کھا رہے ہیں وہی ہماری زندگی کی بربادی کا اثر سبب ہے۔ تو میں آج آپ کے اس پروگرام کے توسط سے 5 چیزوں کا ایک ایسا نسخہ دوں گا، پوری دنیا اس پہ ریسرچ بھی کر چکی ہے، پوری دنیا کے اس کے اوپر اسی کے اندر سے کانسٹیٹوئنٹ لے کے ایلوپیتھک نے، فرنگی طب نے اپنی دوائیوں کو لانچ کیا ہے۔ ہم ہربل کے اندر ایک ایسا نسخہ دیں گے کہ آج آپ کے اس پروگرام کے توسط سے جو لوگ جاگ رہے ہیں، جن لوگوں کی سکون اڑا ہوا ہے، ان کی سکون ان کو حاصل ہوگا۔ نمبر 1 ولیرین، اچھا، نمبر 2 لیونڈر، نمبر 3 پوپی سیڈز، نمبر 4 پمکن سیڈ، اور نمبر 5 کیمومائل۔ پھر سوال ہوگا کہ یہ آسانی سے اویلیبل ہے؟ لیونڈر کہتے ہیں استخدوس کو، اچھا، پمکن سیڈ کہتے ہیں کدو کو بیج کو، ہاں جی، کیمومائل کہتے ہیں بابونا کو، اسی طرح پوپی سیڈز کہتے ہیں خشخاش کو، اور ویلیرین کہتے ہیں بالچر کو۔ یہ 5 ایسے انگریڈینٹس ہیں جو آپ لے کے اس کا کعوہ پینا شروع کر دیں، اچھا، اور سوتے ہوئے ناک کے نتنوں پہ روغنے بادام دونوں ناک کے نتنوں میں 1-2 قطرے ڈال لیں، اچھا، اور سر کے اوپر ہلکے ہاتھ سے آپ سرسوں کا تیل، بادام کا تیل اور زیتون کا تیل ان کو مکس کر کے ہلکے ہاتھ سے مساج کریں۔ سر آپ یقین کیجئے اگر آپ پرانا کرونک ایڈکٹ بھی ہیں انسومنیا میں اور ایلوپیتھک میڈیسن میں تو یہ نسخہ آپ کی وہ دوائیوں کی بھی عادت چھڑوا دے گا، اور حفظ ما تقدم جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں اگر وہ اس کا ڈیٹاکشن کعوہ کبھی کبھی پی لیا کریں تو لٹرلی میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ تاحیات ایلوپیتھک کی مضی جو ادویات ہیں ان سے بچ سکتے ہیں۔